عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں عبدالقیوم ندوی آج آپ کی خدمت میں کتاب الصرف کا 5واں سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے گزشتہ یہ 4 سبق آپ نے بہت اچھے سے سمجھ لیے ہوں گے اور ان کی مشق بھی کی ہوگی۔ آئیے آج 5ویں سبق کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5، ماضی مجہول کا بیان۔ گزشتہ 2 سبق میں ہم نے فعل ماضی معروف کی مشق کی تھی اور فعل ماضی معروف کو سمجھا تھا۔ اس سبق میں ہم ماضی مجہول بنانا سیکھیں گے اور ماضی مجہول کو سمجھیں گے۔ تو ماضی مجہول کا بیان۔ قاعدہ: ماضی مجہول ماضی معروف سے بنتا ہے، یعنی فعل ماضی معروف سے ہی ماضی مجہول بھی بنتا ہے۔ اس طرح کے پہلے حرف کو پیش اور دوسرے کو زیر دے دی جائے، یعنی فعل ماضی معروف کا جو پہلا حرف ہے، پہلا حرف ہوتا ہے فا، اور فعل ماضی معروف میں فا مفتوح ہوتا ہے، تو اس فا مفتوح کو، فا کلمہ جو مفتوح ہے اسے ہم مضموم کر دیں گے، پیش دے دیں گے، تو فا پیشو ہو جائے گا، اور دوسرے حرف کو زیر دے دیا جائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ فا کے بعد جو عین کلمہ آتا ہے فعل ماضی میں، اس کی حرکت بدلتی رہتی ہے، جیسے فعل، فعل اور فعل۔ لیکن فعل مجہول میں بتا رہے ہیں کہ ماضی کے دوسرے حرف کو زیر دے دی جائے، یعنی اسے مکسور کر دیا جائے، تو فعی بن گیا اور یہ فکس ہو جائے گا۔ اس میں فعل مجہول میں 3 وزن باقی نہیں رہیں گے، بلکہ صرف یہی وزن باقی رہے گا، فعی، اور تیسرا حرف اپنی حالت پر رہے گا، جیسے فعلا، یعنی لام فعل معروف میں بھی جو ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، اس میں بھی مفتوح رہے گا، اور گردان ابھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہوگی، تو فعلا سے فعلا بن گیا۔ فعل ماضی معروف کی بحث میں آپ نے پڑھا تھا، بحث اس بات فعل ماضی مجہول۔ گزشتہ جو گردان کی مشق آپ نے کی اور سبق گزرا، اس میں تھا بحث اس بات فعل ماضی معروف، اور یہ معروف اور مجہول کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں۔ معروف ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کے فاعل کا ہمیں پتہ ہو، معلوم ہو کہ کوئی کام کس نے کیا، جیسے فعلا، اسے ایک مرد نے کیا، نصرہ، اسے ایک مرد نے مدد کی۔ ان مثالوں میں ہمیں فاعل کا پتہ چل رہا ہے کہ کام کس نے کیا۔ اس کے برخلاف ماضی مجہول میں ہمیں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا کہ کام کس نے کیا، البتہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ کوئی کام ہوا، کوئی کام وجود میں آیا، واقع ہوا۔ اب کس نے کیا یہ نہیں معلوم ہوتا، جیسے یہاں پر آپ دیکھیں گے فعلا، وہ ایک مرد کیا گیا، اب کون تھا کام کرنے والا یہ کوئی معلوم نہیں ہے۔ واحد کا صیغہ، فعلا تثنیہ مذکر کا صیغہ، وہ 2 مرد کیے گئے، جمع مذکر غائب کا صیغہ، فعلو، وہ سب مرد کیے گئے، فعلت، وہ ایک عورت کی گئی، فعلتا، وہ 2 عورتیں کی گئیں، فعلنا، وہ سب عورتیں کی گئیں۔ تو یہ 6 صیغے ہوئے، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث غائب کے۔ اب آئیے حاضر کے صیغے دیکھتے ہیں۔ فعلتا صیغہ واحد مذکر حاضر یا مخاطب، آپ ایک مرد کیے گئے، فعلتما، آپ 2 مرد کیے گئے، اور فعلتم، آپ سب مرد کیے گئے، فعلتی واحد مؤنث مخاطب، آپ ایک عورت کی گئیں، فعلتما، آپ 2 عورتیں کی گئیں،
فعلتن آپ سب عورتیں کی گئیں۔ یہ 6 صیغے حاضر کے ہو گئے، 3 مذکر حاضر کے اور 3 مؤنث حاضر کے۔ فعلت صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، میں ایک مرد کیا گیا یا میں ایک عورت کی گئی، دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ فعلنا یہ صیغہ تثنیہ مذکر و مؤنث اور جمع مذکر و مؤنث کے لیے آتا ہے۔ فعلنا ہم 2 مرد کیے گئے یا ہم 2 عورتیں کی گئیں، اور پھر ہم سب مرد کیے گئے یا ہم سب عورتیں کی گئیں، یہ مذکر و مؤنث متکلم کا صیغہ ہوا۔ فعل ماضی معروف کے برخلاف آپ ترجمے میں ایک تبدیلی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر کسی کام کا ہونا تو پایا جا رہا ہے، یہ تو معلوم ہوا کہ کوئی کام ہوا، کس نے کیا البتہ یہ معلوم نہیں ہوا۔ اس کے برخلاف اگر ہم فعلا کا ترجمہ کریں تو ترجمہ ہوگا اسے ایک مرد نے کیا، اور اگر مجہول میں لے آئیں اسی فعلا کو تو پھر ترجمہ ہوگا فعلا، یعنی وہ ایک مرد کیا گیا۔ فائدہ، ماضی معروف کے دوسرے حرف کو فتحہ، کسرہ اور ضمہ تینوں حرکتیں آتی تھیں جیسا کہ ابھی ہم نے عرض کیا تھا، مگر مجہول کا دوسرا حرف ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، یعنی اس میں وزن فکس ہو جاتا ہے کہ پہلا حرف مضموم ہوگا اور دوسرا حرف جو ہے وہ مکسور ہوگا۔ پس مجہول میں یوں کہیں گے فتح وہ کھولا گیا، ضربا وہ مارا گیا، سمع وہ سنا گیا، علم وہ جانا گیا۔ یہی حال باقی متعدی فعلوں کا ہے۔ فائدہ، جو افعال لازم ہیں ان سے فعل مجہول نہیں بنتا، جیسے جلس، خرج، کرم اور بعود وغیرہ۔ تو فعل مجہول جو بنے گا وہ فعل متعدی سے بنے گا، فعل لازم سے فعل مجہول نہیں آتا۔ اس سبق میں بھی آپ کا ٹاسک یہی رہے گا کہ اس میں گردانوں کی مشق کرنی ہے۔ گزشتہ سبق میں سبق نمبر 4 میں جو افعال کا ٹیبل دیا گیا تھا اس میں سے آپ متعدی افعال منتخب کر لیجئے اور ان کی گردانیں کیجئے، جیسے فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ اب ایک اور چیز بتا رہے ہیں، ما ولا کا استعمال، یہ دونوں حرف ماضی پر داخل ہو کر نفی کے معنی پیدا کرتے ہیں، یعنی ماضی مثبت کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں، مگر اس سے لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی فعل ماضی کے جو صیغے ہیں ان میں ما یا لا کے آنے سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، صرف معنی پر فرق پڑتا ہے۔ فرق دونوں کے استعمال میں صرف اس قدر ہے کہ ما تنہا آتا ہے، جیسے ما فعلا اس نے نہیں کیا، اور لا کے واسطے مکرر لانا لازم ہے، یعنی 2 فعل ایک ساتھ آئیں گے، جیسے لا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی۔ تو ایک عام قاعدہ ہے، فعل ماضی مثبت کو منفی بنانے کے لیے ہم اس کے شروع میں ما لگا دیتے ہیں، جیسے ما فعلا، اور کبھی کبھی فعل ماضی پر لا بھی داخل ہوتا ہے، لیکن لا داخل ہونے کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کا مکرر لانا لازم ہوتا ہے، یعنی 2 فعل ایک ساتھ آئیں، جیسے لا صدق ولا صلی۔ امید ہے یہ سبق آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب باقی آپ اس کی مشق کیجئے اور اپنا خیال رکھیے، اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔